نیوٹرل بھی ہیں، کربلا کے قاتل بھی ہیں اور خود اہل بیت بھی ہیں۔ نیوٹرل وہ ہیں جو مورخ تھے، جو تاریخ لکھ رہے تھے، البتہ وہ بھی اتنے نیوٹرل تو نہیں تھے۔ یزید کے نیوز رپورٹرز تھے جو سرزمین کربلا پر تھے، جیسے حمید ابن مسلم نان مسلم تھا اور وہ تاریخ کربلا کو قلم بند کر رہا تھا۔ تو ان سبھی ذرائع نے متفقہ طور پر جو باتیں بیان کیں، کربلا کے قاتلوں نے جو امیر مختار کے دربار میں اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آ کر جو گفتگو کی، اور حمید ابن مسلم نے جو واقعات قلم بند کیے یزید کے نیوز رپورٹر نے، اور خود سیدہ زینب نے قید شام سے واپس لوٹ کر مدینے میں جو حالات بیان کیے، وہ سب اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بلکہ کربلا کے قاتلوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہ وقت بھول ہی نہیں سکتے جب رات کی تاریکی میں شام غریباں کے بعد زینب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی اور اس نے وہ نوحہ پڑھا، یعنی گوشت کے ریزوں کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، جانب آسمان دیکھا اور آواز دی، صلی علیکا یا جدہ ھذا حسین مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء مقطوع الاعضاء مرمل بالدماء۔ نانا آپ ذرا کربلا کے میدان میں تشریف لائیے، ذرا پہچانیے کیا یہ آپ کا حسین ہی ہے، مرمل بالدماء، جس کا گوشت خاک اور خون کے ساتھ یکساں ہو چکا ہے اور جس کے اعضائے بدن بکھر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد بی بی نے ساری رات پہرا دیا اور بچوں اور بیویوں میں کچھ پانی تقسیم کیا، اور پھر شام غریباں کے بعد 11 یا 12 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہ بی بی اور ان کے ہمراہ دوسری مخدرات عصمت جانب کوفہ و شام روانہ ہوئیں، اور جب کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر پھر سیدہ زینب اور آپ کی دوسری ہمشیرگان نے بے پالان اونٹوں پر کھڑے ہو کر خطبے دیے اور فلسفہ شہادت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو یہ سیدہ زینب کا کردار دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی، دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی، نوحہ گر بن کے اٹھی، مرثیہ خاں بن کے اٹھی، جادہ غم میں حد شرح و بیاں بن کے اٹھی، شہ کے خاموش مقاصد کی زباں بن کے اٹھی، درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا، درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا، جس کی آواز میں بھائی کا لہو بول اٹھا، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفاں جس نے، ظلم کا چاک کیا جیب و گریباں جس نے، کر دیا کفر کو بازار میں عریاں جس نے، چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا، گزری کانٹوں سے مگر پھول بچھا کر گزری، حق کسے کہتے ہیں دنیا کو بتا کر گزری، ظلم کے ہر در و دیوار ہلا کر گزری، کربلا شام کے رستے میں بنا کر گزری، یوں تو زور ستم و جور و جفا رک نہ سکا، یوں تو زور ستم و جور و جفا رک نہ سکا، سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر جھک نہ سکا، سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر جھک نہ سکا۔ خانم صاحبہ، جس طرح سے میدان کربلا میں لاشیں پامال کیے گئے، خیموں کو جلایا گیا، بیویوں کو بچوں کو قید کیا گیا، نہ صرف قید کیا گیا بلکہ گلے میں طوق پہنائے گئے، کوفہ کے دربار میں لے جایا گیا، شام کی جانب سفر، کیا مصائب تھے راستے کے، کیا مناظر تھے؟ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، گرانی رسن و طوق آزمائے ہوئے، جو درد دل تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، صحیفہ کربلا پر اپنے جگر پاروں کے بے گور و کفن لاشوں پر ایک حسرت بھری لیکن تاخدآمیز نگاہ ڈال کر بیویوں کا یہ قافلہ جانب کوفہ و شام روانہ ہوا، اور پھر بازار کوفہ میں بیویوں نے جو خطبے دیے اور جس طرح وہ اعلان کیا جس کے لیے سید الشہداء نے، میر کاروان کربلا نے ان بیویوں کو اپنے ہمراہ عازم سفر کیا تھا،
بے پالان اونٹوں کی پشتوں پر کھڑے ہو کر خطبے دیے اور فلسفہ شہادت کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد دربار کوفہ میں ایک بڑا اعصاب شکن منظر تھا جب سیدہ زینب کو لے جایا گیا اور دوسری بیویوں کو لے جایا گیا، اور اصرار کے باوجود بھی ان کی چادریں ان کو لوٹائی نہیں گئیں۔ اس طرح کی اعصاب شکن صورتحال میں جب ان کے پیاروں کے سر نوک نیزہ پر سوار تھے اور ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی اور بلکہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، ہمت و جرأت و استقامت کا یہ عالم ہے کہ بی بی نے دربار کوفہ میں جو خطبہ دیا اس کے لیے خزیم اسدی نے جو تبصرہ کیا ہے اور جرمن پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے جو اس پہ گفتگو کی ہے سیدہ زینب کے خطبے کے بارے میں، اور جو بڑے بڑے اکابرین نے اسلام کی بڑی بڑی محقق شخصیات نے سیدہ زینب کے خطبے کے بارے میں لکھا کہ وہاں پہ وہ افراد ابھی موجود تھے جو پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے سے یا ان کے فوراً بعد کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے آج تک نہ ایسی خطابت اور نہ ایسی آواز نہیں سنی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آواز علی کانوں میں آ رہی ہے۔ اور وہ جملہ ہے جس کو میں ریکال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، عربی متن کی ایک روایت ہے جو بیان کی گئی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خطیب منبر سلونی کے لہجے کا شکوہ سیدہ زینب کے لہجے میں، بلکہ میں نے اپنی کتاب کا جو انتساب لکھا، مجھے اس شہزادی سے ایک خاص عقیدت ہے، تو میرے اپنے ہی جملات ہیں جو میں نے لکھے تھے اس کتاب کے آغاز میں، کہ وہ بی بی جس کے تاریخ ساز خطبوں نے بنی امیہ کے لشکروں کی طاقت و ہیبت کے پرزے ہوا میں اڑا دیے، جس کے آتشیں الفاظ خرمن یزیدیت پر برق بن کر گرے، اور جس نے خطیب منبر سلونی کے لہجے کے شکوہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا کے درد کو اپنے لہجے میں سمیٹ کر اپنے خطبوں سے ذوالفقار حیدری کا کام لیا۔ بولی تو ستم خوف سے خود خاک بسر تھا، بولی تو ستم خوف سے خود خاک بسر تھا، ہر لفظ میں ایک ضرب ید اللہ کا اثر تھا۔ زینب کے وہ خطبات وہ آیات کا طوفاں، زینب کے وہ خطبات وہ آیات کا طوفاں، جذبوں کا تلاطم وہ تہے تابش ایماں، جذبوں کا تلاطم وہ تہے تابش ایماں، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، یک جنبش لب صورت برق سر فاراں، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا۔ کوفہ سے یہ قافلہ جب شام میں پہنچا تو جس طرح کے چونکہ دشمن نفسیاتی حربے استعمال کرتا ہے، صرف جسمانی تشدد نہیں، صرف بھوک اور پیاس کی تکالیف کا سامنا نہیں، صرف اپنے پیاروں کے داغ جو قلب و ذہن اور جگر کو زخمی کیے ہوئے ہیں، صرف وہ نہیں، بہت سے حالات اور بہت سے مشکلات کا سامنا ہے۔ جب دروازہ شام پر پہنچے تو 3 روز تک اس قافلے کو اس دروازے پہ ٹھہرایا گیا، اور اسی حالت میں کہ 18 بیویوں کی گردن ایک رسی میں جکڑی ہوئی ہے، اور ہر سن و سال کی بیوی کی گردن اسی رسی میں جکڑ دی گئی ہے، جبکہ ہر ایک کا قد الگ ہے، ہر ایک کی عمر الگ ہے۔ 3 روز تک انہیں دروازہ شام پہ ٹھہرایا گیا، اور اس کے بعد بدمعاشوں میں، شرابیوں میں جس طرح بازار سجایا گیا اور بیویوں کو لایا گیا، اور پھر چلتے چلتے وہاں پہ ایک دروازہ ہے باب الساعات، جب آپ دمشق جائیں تو وہاں پہ دروازہ ہے، ان سے پوچھا جائے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اہل بیت کا قافلہ یہاں پر لایا گیا تو وہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے تھے تو ادھر سے آواز آتی تھی الساعہ الساعہ، یعنی ابھی رکو ابھی رکو، اور اس طرح سے ایک ایک موڑ پر 14 گھنٹے وہ قافلہ ٹھہرا رہتا تھا۔ ان حالات میں جب سیدہ زینب کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو ہمارے بھائی جناب سید اسد رضا بخاری علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ مجھے ہمیشہ بہت یاد رہتا ہے، بڑا ہی بہترین ان کا جملہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب شہزادی کو دربار شام میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا
تو یزید شراب کے نشے میں مست تھا اور تشت میں سامنے سر حسین، کٹا ہوا سر حسین رکھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ دندان مبارک پر چھڑی برساتا تھا اور کہتا تھا کیف الضرب یا حسین، حسین تو نے میری چوٹ کو کیسا پایا۔ تو اب آگے ان کا جملہ ہے جو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام حالات و واقعات کے باوجود یزید ایک شکست خوردہ مجرم کی حیثیت سے تخت حکومت پر بیٹھا تھا، اور سیدہ زینب ایک فاتح کی حیثیت سے رسیوں میں جکڑی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اور اسی لیے جب یزید نے شراب کے نشے میں مست ہو کے کہا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی، فرشتے کا بھی انکار کیا، وحی کا بھی انکار کیا، اور اسلام کے مقدسات کا انکار کیا۔ تو سیدہ زینب نے اس وقت زنجیروں میں رسیوں میں جکڑے ہوئے بی بی نے پوری طاقت اور جرأت کے ساتھ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو سیدہ زینب نے اس وقت اپنا وہ تاریخی خطبہ دیا کہ یا یزید کد کیدک وسع سعیک، اے یزید تو اپنی ساری طاقت و قوت کو تصرف میں لیا، لیکن نہ تو وحی الہی کے تذکروں کو خاموش کر سکتا ہے اور نہ ہم آل محمد کی یاد کو دلوں سے محو کر سکتا ہے۔ اور پھر بی بی نے ایسا خطبہ دیا کہ تاریخ نویسوں نے یونینمسلی اس کو لکھا ہے کہ سیدہ زینب کی جب آواز بلند ہوئی تو اتنی ہیبت اور جلالت تھی اس آواز میں کہ جانوروں کے گلے میں اس زمانے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو جس وقت بی بی بولنے لگیں تو بی بی نے فرمایا اسکتو، خاموش ہو جاؤ، تو وہ گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی۔ ایسا سکوت اور ایسا سناٹا چھایا اور ایسی ہیبت تھی زینب کبریٰ کے لہجے میں کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آواز علی پھر سے سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ تو یہ جرأت و بہادری سیدہ زینب کی۔ اور پھر بی بی نے وہ جو شام میں خطبہ دیا اسی نے قصر شام کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا۔ یوں بھجا کر رکھ دیے آہوں نے دولت کے دیے، یوں بھجا کر رکھ دیے آہوں نے دولت کے دیے، آنسوؤں میں بہہ گئے طبل و علم کے دبدبے، بیڑیوں کی گونج سے ایوان تھرانے لگے، ایک بی بی کی خطابت نے وہ ڈالے زلزلے، ایک بی بی کی خطابت نے وہ ڈالے زلزلے، صرف ایک تنویر نے ظلمت کی خندق پاٹ دی، صرف ایک تنویر نے ظلمت کی خندق پاٹ دی، پنکھڑی کی دھار نے لوہے کی گردن کاٹ دی، پنکھڑی کی دھار نے لوہے کی گردن کاٹ دی۔ یہ شام شام غریباں ہے، لٹتا ہے خانہ خاتون جناں، دیکھ تو لو، لٹتا ہے خانہ خاتون جناں، دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں، دیکھ تو لو، پائے عابد میں ہے زنجیر گراں، دیکھ تو لو، پشت خواہر پہ یہ دروں کے نشاں، دیکھ تو لو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے، جل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے، میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، کیسے ہوا ہائے یہ ظلم گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو۔ خانم صاحبہ، آپ نے شام غریباں کو بیان کیا، یہ بتائیے گا واقعہ کربلا کو ہر سال یاد کرنا کتنا ضروری ہے؟ شہدائے کربلا کا تذکرہ، یہ گریہ و بکا، یہ عزاداری انسان کے اندر جذبہ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ ظلم و جبر و استبداد کے سامنے ڈٹ جاؤ، وسائل کی کمی کو خاطر میں نہ لاؤ، کمر ہمت باندھ لو، عزم و استقلال کے کوہ گراں بن کر دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور مظلوم کے دفاع
اور کلمہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کلمہ حق کے لیے وسائل کی کمی کو خاطر میں نہ لاؤ۔ واقعہ کربلا کو دہرانا اس لیے ضروری ہے، اور یہاں جو آنسو بہائے جاتے ہیں واقعہ کربلا کی یاد میں، وہ ایک انقلاب آفرین عمل کا نقطۂ آغاز ہے۔ وہ انقلاب آفرین عمل جو انسان کے اندر جذبہ شجاعت اور شوق شہادت کو بیدار کرنے کا نقطۂ آغاز بنتا ہے، اور گریہ بر مظلوم اللہ کو پسند ہے۔